ننگے ڈھنگے 14 صدی کے، اور تو اور ہے، اور ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کڑے پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دلہن ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی دلہن ہیں۔ گجرات کے اندر ایک دولہے شاہ ہے، وہ اللہ کی دلہن بنا ساڑی اور بلاؤز پہن کے مردود گھومتا تھا۔ آج گجراتی مسلمان احمد آباد کے اندر اس کی قبر کو پوجتے ہیں۔ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، چوڑیاں توڑتی ہیں، ان کے مجاور چوڑیاں پہنتے ہیں، اور گروے رنگ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ایسے لباس کو پہننا، اس لباس کو پہن کر، پگڑے پہن کر، آج کل کے اب وہ ننگے تو نہ رہے، ننگے تو بہت کم ہی رہے، لیکن آج کپڑے پہن کر امت کے ایمان و عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے، پائلیں پہنتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ تھا، وہ پائل پہنتا تھا، جھاڑو شاہ، اس کو اس کا نام رکھا تھا جھاڑو شاہ۔ جھاڑو ہمارے گاؤں آیا تھا، روڈوں کو صاف کرتا تھا، چھم چھم ناچتا تھا، جھاڑوؤں میں پائل، پیروں میں پائل، ہاتھوں میں پائل، اور کہتے ہیں یہ بابا کی پائل ہے۔ اور اس کو بھینس دیا ہمارے گاؤں والوں نے، بھینس کے اوپر ایک گدیلا بنایا پوال کا، اس کے اوپر بٹھایا، کسی شریر نے لگڑی کھود دی، بھینس لے کے بھگی تو وہ پلٹ گیا چاروں چانے چت۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اور موجود ہے یہ شخص، جاؤ یو پی بستی گوڑا کی طرف میں، کہیں نہ کہیں یہ کسی درگاہ کے اوپر جھاڑو مارتا ہوا مل جائے گا تم کو۔ روڈوں کے اوپر بکواس بکتے ہیں، مغلظین لوگ بڑے ولی اللہ ہو گئے، آسمان سے کیا کہتے ہیں ہاتھ بڑھایا کھجوریں آ گئی، ولی اللہ ہو گئے، ہندوستان میں بیٹھ کے کعبے کے اندر آگ بجھا رہے ولی اللہ ہو گئے۔ اس طرح کی کرامتیں، عقیدے، 12 برس کی کشتی نیچے کر دی ولی اللہ ہو گئے، اوپر کر دی، اس طرح کی کرامتیں پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام سب شیطانوں کے اولیاء کی کرامتیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں لیکن تمہیں پتا نہیں ہے، اور یہ اولیاء اللہ آپ کو مزاروں پہ دیکھیں گے، ننگے پنگے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، چلائیں گے یا خواجہ دلا دے مجھے 19 سال کی چھوکری۔ میں نے اپنے کان سے سنا، منبر رسول سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 19 سال کی چھوکری دلا دے، 19 سال کی چھوکری دلا دے۔ کوئی شیخ نکلا، اس نے 1900 روپے اس کو دے دیے، کہا اس نے میری بات سمجھی ہے اور یہ بندے میری بات نہ سمجھ سکے۔ 19 چھوکری کا مطلب 1900 روپے۔ اسی طرح کے ایسے ایسے مجذوب بنے پھرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ایک مجذوب تھا، یہ سنی لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، خبر کے اوپر مانگ رہا تھا پیسہ، خواجہ دلا دے 1 روپیہ، خواجہ دلا دے 1 روپیہ۔ ایک وہابی گزرا، کہا بے خواجہ سے کیا مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ کہا نہیں میں خواجہ سے مانگوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک، اللہ سے مانگ میں تجھے دیتا ہوں۔ کہا اچھا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے 1 روپیہ دے دیا۔ جب وہ چلتا بنا تو اس نے کہا اے خواجہ دلایا بھی تو کس سے دلایا، ایک وہابی سے 1 روپیہ دلا دیا۔ یہ خواجہ تیری کرامت ہے، یہ کرامت بیان کی جاتی ہے، یہ بزرگوں کی کرامت ہے ان کے۔ اور تو اور ہے، یہ بہرائچ ہو کہ گلبرگہ ہو کہ پاک پٹن ہو کہ ستن ہو کہ اجمیر ہو کہ چھوچا ہو کہ کیا ہو جتنے بھی یہ درگاہ ہیں، یہاں سب شیطانوں کے ڈیرے ہیں، یہ سب شیطانی کارندے ہیں، یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں۔ سجادہ نشین ہو کہ پیر ہو کہ پگاڑ، یہ نہ کہو ارے اس میں بعض تو اچھے ہوں گے، بعض اچھے ہوتے تو قبروں پر لات مار دیتے، بعض اچھے ہوتے تو مزاروں کی سجدے نہ کرتے، بعض اچھے ہوتے تو وہاں نہ چمتے رہتے۔ وہاں شیطانوں کے ڈیرے ہیں، وہاں اللہ نہیں ہے، وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہاں سب ہی شیطانوں کے نام لیوا موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے ان ناواقف مسلمانوں کو ان جیسے فریبیوں سے، ان فریب کاروں سے بچا اور انہیں دین کی روشنی عطا فرما۔ اس قسم کے آج بھی خلفاء ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں اور اس طرح کی کرامتیں اور اس طرح کے اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ جوش رشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیے طوفان کیے ہوئے، حق بات کہنے کی مجھے عادت ہے، اس لیے میں حق بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنا میں ضرور آپ کو نصیحت کرتا چلوں کہ ان کرامتوں کے تعلق سے جو مختصر طور پر آپ کو پہنچی ہیں اور جو معلومات ہوئی ہیں اور یہ کتابوں کے حوالے جو آج تک موجود ہیں، آپ حضرات میرے دوستوں آنکھیں کھولو، سنی لوگوں اپنے آپ کو سچا سنی بنو، سچا اہل سنت والجماعت بنو، مکاریوں جھوٹوں کاروں سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کوئی درگاہ کوئی چوکھٹ تمہیں نجات نہیں دے سکتی ہے۔ جب گناہوں کی پوٹلیاں لے کر صراط مستقیم جب تم پل صراط کے اوپر چلو گے اور گناہوں سے تمہارے قدم لڑ جائیں گے تو اللہ کی قسم لن تجد لهم ولیا مرشدا، نہ وہاں کوئی دستگیر کام آئے گا، نہ وہاں کوئی پیر کام آئے گا، نہ وہاں کوئی مجذوب کام آئے گا، نہ وہاں کوئی سجادہ نشین آئے گا، نہ کوئی ولی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹے مکار خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ اور مسلمانوں، اللہ کے نبی کی وہ صحیح حدیث ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کے پاس میں کچھ لوگ جائیں گے، کہیں گے ہماری شفاعت کرو، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ایوب کے پاس جائیں گے، یعقوب کے پاس جائیں گے، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے کہ ہم نے خود مجرم ہیں، ہم خود اللہ سے اپنی بخشش کروانے کے محتاج ہیں، تمہاری ہم شفاعت کیا کریں، جاؤ مدنی فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر میں مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، تب اللہ کے نبی
سجدہ کریں گے, گریہ وزاری کریں گے, تب اللہ انہیں شفاعت کا حکم دے گا. تو جب انبیاء کا یہ حال ہوگا تو یہ پدی کے شوربے ان کی قبروں پہ بنا کے تم پوجتے ہو, یہ تمہیں اللہ کی قسم کوچ نجات نہیں دے سکتے. کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں, ہم شیطانوں کی توہین کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو ہم سراخوں پہ رکھتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن تو ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرا ولی کون ہے, تیرا پیر کون ہے. تیرا ولی وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں مریدوں کے گھروں میں بلو فلمیں دیکھتا ہے. تیرا ولی وہ ہے جو رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہوں, مزاروں پہ آئی ہوئی چھوکریاں دوسروں کے حوالے کرتا ہے. اور نہ کہا آج بھی کوئی مجاور, کوئی سجادہ نشین کسی لڑکی کو اسی بہانے بھی استعمال کرتا ہوگا مریدنی کو, نعوذ باللہ, کہ بابا کا حکم ہے تجھے ہمارے ساتھ شب گزاری کرنا پڑے گی, اس لیے آجا. اور چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کر کے حمل ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, زناکاریاں ہوتی ہیں, ان زناکاریوں سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے, اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ کی نظر کرم ہے, یہ فلانے بابا کی نظر کرم ہے. اس طرح کے عقیدے لوگ بکتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کچھ نہیں ہے, یہ شیطانی فریب ہے. اس سے توبہ کرو اور باز آؤ اور کتاب و سنت کو لازم پکڑو. اور وہ کرامتیں اولیاء اللہ کی, صحابہ کرام کی, ابو بکر کی کرامت نہیں بیان ہوتی, عمر فاروق اعظم کی کرامت نہیں بیان کی جاتی, اور عثمان غنی کی کرامتیں نہیں بیان کی جاتی. کرامتیں غوث پاک کے نیچے سے 555 برس کے بعد کی کرامتیں لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہیں. گیسو دراز کی کرامتیں ہیں, یا سلطان باہو کی کرامتیں ہیں, بابا فرید الدین کی کرامتیں ہیں, نظام الدین کی کرامتیں, خواجہ اجمیری کی کرامتیں ہیں, چراغ کی کرامتیں ہیں, بہرائچ کی ہے, گلبرگہ کی ہے, فلانے کی ہے, ٹھکانے کی ہے, دنیا بھر کی کرامتیں. بکواس لکھ کر کے امت کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. اس لیے مسلمانوں, اللہ سے توبہ کرو اور صحیح راستے پہ آؤ. ان فریب کاروں کے چہروں سے وہ شیطانی نقاب, وہ انسانی نقاب نوچ کے ان کے پیچھے چھپے ہوئے شیطانوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرو. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے اور صحیح قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قسم کے شیطانی چالوں سے اور مکن کے مکر و فریب سے اللہ تبارک تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین صالحین جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے, جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں, جو اللہ کے حقیقی اولیاء ہیں, ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی ہمیں تو